السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا روحیں جو ہیں وہ گھر میں آتی ہیں، یا وہ 40 دنوں تک گھر میں رہتی ہیں، یا پھر وہ ویکلی جمعرات یا جمعے والے دن گھر آتی ہیں۔ یہ ساری بات کیا ہے، اس کی وضاحت جو ہے ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ ہم نے اس ویڈیو میں 3 مکتب فکر کے مختلف لوگوں کو لیا ہے اور ان کا موقف سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے۔ دیوبندی، بریلوی اور محمد علی مرزا جو ہے انجینئر، ان تینوں کا موقف لیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ دیکھ کے صحیح بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ آئیے تو ہم ان تینوں کا موقف سنتے ہیں۔ ایک کویسچن مزید انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں۔ وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے ہزاروں میل دور کا۔ جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ آسمان پر ہیں اور کوئی اگر آپ کو اٹھائے گا، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ متصل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کی ارواح، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی، کافر کی روح، بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں۔ صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر روح کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو مکمل اجازت دے دے، وہ جہاں مرضی گھومے پھرے، تو وہ اگر بالفرض یہاں سے مکے جانا چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، ایک کافر منافق کی نظر کی تیزی کا حکم یہ ہے کہ اگر جب وہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی جب منکر نکیر کو بھیجتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالات کے صحیح جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، جب تک جسم میں ہے تو آسمان دنیا تک پہنچ رہی ہے، سطح۔ کیا روح مرنے کے بعد ملنے آتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور واپس دنیا میں نہیں آتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح واپس ملنے آتی ہے، جیسے شب برات میں اور رجب کے پہلے جمعے کو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح 40 دن تک گھر ہی میں رہتی ہے۔ ان میں کون سی بات صحیح ہے؟ ان میں ساری باتیں غلط ہیں۔ بس یہ صحیح ہے کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، دنیا میں نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں آنا ہوتا تو جاتی کیوں پھر یہاں سے؟ تو نہ 40ویں میں آتی ہے، نہ رجب میں آتی ہے، اور اگر آئے تو جس کے پاس آئے گی نا وہ اس کی روح پھر برزخ میں چلی جائے گی، اس کو دیکھ کے خوف کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو مر گئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب، وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ
सब तवहमात है। रात के वक्त झाड़ू नहीं दे सकते, नाखून नहीं काट सकते, इतनी इतनी तोहमत परस्ती जो है वो चल रही है हमारे माशरे के अंदर। क्योंकि हम लोग हिंदुओं के साथ रहे, लिहाजा ये सारी बातें वहीं से आई हैं कि रूहें वापस आ जाती हैं घरों में। कोई रूह ने इधर आके क्या करना है, वो तो सूरतुल मुतफ़िफ़ीन में है कि वो इल्लीयीन और सिज्जीन के अंदर है। नेक रूहें जो है इल्लीयीन में, बुरी जो है सिज्जीन के अंदर है। उनका अब इस दुनिया के साथ क्या लेना देना है। हर बंदे की एक यूनिक रूह है, इंडिपेंडेंट रूह है, उसका दूसरे की रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरे के जिस्म में जाने की बात ही नहीं है, भटकने की बात ही नहीं है। बेसिकली शयातीन हैं जो, अब चूंकि शैतान जो जिन्नात के अंदर शैतान मौजूद है उनको तो हम लोग देख नहीं सकते, तो वो मुख्तलिफ किस्म की शक्लें धार के पब्लिकली आ जाते हैं सामने, तो लोग समझते हैं ये उसी बंदे की कोई रूह आ गई है वापस। इस तरीके से नहीं होता, ये बिल्कुल झूठी बात है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी, तो इन तीनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि आया कि रूहें घर आती हैं या नहीं आती, क्योंकि दोनों मुफ्तियान कराम हैं। मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब भी मुफ्ती हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी मुफ्ती हैं। अब ये क्या सूरत हाल है, ये वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है कि क्या वाकई रूहें घर आती हैं या नहीं आती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।